دیکھیے توجہ سے میری باتوں کو سنیے، غور سے سنیے اور سمجھیے کہ آپ کو صحیح راستہ کون بتا رہا ہے اور غلط راستہ کون بتا رہا ہے۔ دیکھیے آج کل کتابوں میں بہت سارے مفتی لکھتے ہیں، بہت سارے پیر صاحب لکھتے ہیں، بہت سارے مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ جشن عید میلاد النبی منانا چاہیے، کتابوں میں لکھ کر کے باقاعدہ اس کو پھیلا رہے ہیں اور بڑے زوردار انداز سے اس کو لکھتے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے دین اسلام میں اس سے پہلے کتابیں لکھی گئیں کہ نہیں لکھی گئیں؟ اس سے پہلے علماء کرام نے کتابیں لکھی یا نہیں لکھی ہیں؟ یقیناً لکھی ہیں، بہت ساری کتابیں دنیا میں علماء کرام نے لکھی ہیں۔ قرآن مجید تو ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہی ہے اللہ کی طرف سے، اور ایسے ہی محدثین کی کتاب، محدثین نے جو حدیثوں کو جمع کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، فرامین، اقوال و افعال اور تقاریر کو جمع کیا ہے محدثین نے، تو جو حدیث کی کتابیں موجود ہیں ہمارے پاس، جو صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، موطا امام مالک ہے، مسند امام احمد بن حنبل ہے، اس طرح کی جو حدیث کی کتابیں ہیں یہ کتابیں موجود ہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ حدیث کی کسی کتاب میں بہت سارے ابواب ملیں گے آپ کو، باب عید الفطر، باب عید الاضحیٰ، یا باب العیدین، یا باب صلاۃ الجمعہ، یا باب صلاۃ الجماعہ، باب الزکوٰۃ، باب الصیام، باب الحج، باب العمرہ، اس طرح کے ابواب محدثین نے قائم کیے ہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، فیصلہ ہو جائے گا، کسی حدیث کی کتاب میں کوئی اس طرح کا باب ہمیں دکھا دیں، باب جشن عید میلاد النبی، مان جائیں گے ہم ذرہ برابر بھی جھگڑا نہیں کریں گے آپ کے ساتھ، ذرہ برابر بھی کسی طرح کا اختلاف نہیں کریں گے۔ ہمیں اس طرح کا حدیث کی کتابوں میں کہیں دکھا دیں باب و جشن عید میلاد النبی۔ اگر ان لوگوں نے اس طرح کا باب باندھا ہے اور ثابت کیا ہے جشن عید میلاد النبی کو، ہم سر آنکھوں پہ لیں گے، اس کو قبول کریں گے۔ ایسے ہی آگے آئیے، فقہ میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں جس کو علماء کرام پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ مثلا بدایۃ المجتہد ہے، الہدایہ ہے، قدوری ہے، اور اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہیں فقہ کے اندر۔ اور فقہ کی کتابوں میں ہمارے دین اسلام کے بہت سارے بلکہ تمام مسائل پہ ابواب ہیں اور اس کے اندر مسائل کا تذکرہ ہے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، علماء کرام پڑھاتے بھی ہیں اور طالب علم پڑھتے بھی ہیں ان فقہ کی کتابوں کو۔ میرا ایک سوال کہ کوئی بھی عالم دین، کوئی بھی طالب علم فقہ کی کسی کتاب سے اس طرح کا باب یا اس طرح کا کوئی مسئلہ کوئی دکھا دے جس میں آیا ہو فقہ کی کتابوں میں باب و جشن عید میلاد النبی، اگر اس طرح کا کوئی تذکرہ آیا ہے ہمیں بتا دے، ہم قبول کریں گے، اس کو مان لیں گے، کیونکہ یہ ساری کتابیں جو لکھی گئی ہیں یہ دین اسلام کو سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے لیے بتائی گئی ہیں۔ تو اگر ان کتابوں میں نہیں ہے میرے بھائی، تو پھر جشن عید میلاد النبی آیا کہاں سے؟ پھر کیوں لوگ کتابوں میں لکھ کر کے اور اس کو چھاپتے ہیں اور لوگوں میں بانٹتے ہیں اور کہتے ہیں جشن عید میلاد النبی ہونا؟ ہمیں آج کے آپ کی کتاب نہیں چاہیے، ہمیں گزرے ہوئے پرانی کتابیں چاہیے، وہاں سے ثابت کریں آپ جشن عید میلاد النبی کو، اور یقیناً وہاں سے ثابت نہیں کر سکتے تو اس سے بھی پتہ چلا کہ جشن عید میلاد النبی کا کوئی وجود اسلام میں ہے ہی نہیں، اسلام سے کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ اس لیے جشن عید میلاد النبی سے دور رہنا چاہیے اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اس سے لوگوں کو بھی بتانا چاہیے کہ میرے بھائی جشن عید میلاد النبی نہ مناؤ، کیونکہ اس کا تذکرہ سلف صالحین نے اپنی کتابوں میں نہیں کیا ہے، محدثین نے اپنی کتابوں میں نہیں کیا ہے، فقہاء نے اپنی کتابوں میں نہیں کیا ہے۔ یہ جو آج لوگ کر رہے ہیں یہ اپنی طرف سے من گھڑت ہے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حق اور سچ بات سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔